نوجوان میر رضا کی موت کیسے ہوئی؟ پوسٹ مارٹم میں وجہ موت کی وضاحت۔ میر رضا علی کی موت شدید خون بہنے کے باعث ہوئی ہے۔ پولیس سرجن کے مطابق سینے میں ایک ہی گولی لگنے کے شواہد ملے ہیں۔ لاش کو آگ یا تیزاب سے جلائے جانے کے کوئی شواہد موجود نہیں۔ لاش میں گلنے سڑنے کے آثار موجود تھے، جس کی وجوہات کا تعین کیمیائی تجزیے کے بعد حتمی طور پر واضح ہوگا۔ افغانستان میں طالبان رجیم کے خلاف مسلح مزاحمت کا دائرہ مزید وسیع۔ صوبہ فاریاب میں طالبان مخالف نئے مسلح گروپ کے قیام کا اعلان۔ افغان طالبان کے ظالمانہ طرز حکومت کے خلاف عوامی مزاحمت زور پکڑنے لگی۔ تعلیم، روزگار اور انسانی حقوق پر پابندیوں کے خلاف مزاحمت میں اضافہ۔ ذرائع کے مطابق پچھلے 3 ماہ میں طالبان 186 سابق فوجی اہلکاروں کو قتل کر چکے ہیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ۔ حلقہ اہل 27 اور 28 کے 54 پولنگ اسٹیشنز پر ووٹنگ جاری۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات۔ ان حلقوں میں بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث اتوار کو پولنگ ملتوی کی گئی تھی۔ بھائی ماننا پڑے گا، کراچی کی ترقی اور ٹرانسپورٹ کی مشہوری تو اب ڈراموں میں تفریح کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا طنز، شاعر سید ضمیر جعفری کی نظم شیئر کر دی۔ لکھا کہ کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، سفر ہر قدم پر خطر ہو رہا ہے۔ ایران کو تباہ کن کارروائی سے پہلے آخری موقع دینا چاہتا ہوں، ڈیل نہ ہوئی تو اسے تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر دھمکی، کہا کہ امید ہے ایران عقل سے کام لے گا اور درست فیصلہ کرے گا۔ دعویٰ کیا کہ ہم اس وقت ایران سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اس عمل کی حمایت سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بالخصوص قطر کر رہے ہیں۔ وہ ایران کو آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں سے فیس وصول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی آزادی برقرار رہنی چاہیے۔ کہا کہ میں ایران کو اس پر کوئی فیس وصول نہیں کرنے دوں گا۔ اگر کوئی فیس وصول کرے گا تو وہ ہم ہوں گے۔ ہرمز امریکہ کی شرائط پر دوبارہ کھلے گی، نہ دوسرے راستے کی اجازت دیں گے۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر میجر جنرل محسن رضائی نے خبردار کیا ہے کہ جنگی جہاز یا فوج لائی گئی تو اسے بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ یوکرین کو ایرانی جہاز پر حملے کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایران نے یوکرین میں 3 اہداف پر حملوں کی تیاری کر لی تھی۔ یوکرین نے فون کر کے ایرانی جہاز پر حملے کو اپنی غلطی قرار دیا۔ بہت سے جہاز ایران کی وارننگ پر واپس مڑ رہے ہیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کا چہلم آج عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد، گزرگاہ کی طرف آنے والے راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے۔ اسلام آباد میں چہلم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ اسنا شری G6 میں اختتام پذیر۔ پشاور میں چہلم کا جلوس امام بارگاہ حسینیہ ہال صدر سے برآمد۔ لاہور میں مرکزی جلوس حویلی الف شاہ اندرون دہلی گیٹ سے برآمد ہوا۔ شہدائے کربلا کے چہلم پر کوئٹہ میں قائد آباد، گوال منڈی اور بروری کے علاقوں میں آج موبائل فون سروس معطل ہے۔ اتوار کی شب MKM مرکز پر 2 گروپوں میں تصادم کا واقعہ۔ پولیس بہادرآباد مرکز کو سیل کرنے پہنچ گئی۔ پارٹی رہنماؤں نے پولیس کو تحریری احکامات نہ ہونے پر کارروائی سے روک دیا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال بولے کہ سب ٹھیک کر لیں گے، کچھ سیل نہیں ہوگا۔ اتوار کے واقعے پر کچھ نہیں کہوں گا۔ MKM پاکستان آزادی کے بھی 2 پروگرام منعقد کرے گی اور احتجاج کے بھی 2 پروگرام ہوں گے۔ پولیس نے سوسائٹی سیکٹر کے سیکٹر انچارج ذیشان حبیب کو فائرنگ کے کیس میں گرفتار کر لیا۔ ذیشان حبیب کا تعلق خالد مقبول گروپ سے ہے۔ MKM پاکستان کے کارکن رحمان عرف بھولا کو بھی پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔ MKM بہادرآباد مرکز پر اتوار کو پیش آنے والا واقعہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ MKM رہنما ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے خاموشی توڑ دی۔ کہا کہ تکرار کے باعث ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ قیادت نے معاملے کا جائزہ لیا ہے، اب صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ اور ایران انکار سے پہلے مذاکرات کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کے پاس یہ آخری موقع ہے۔ آبنائے ہرمز کل تک مکمل طور پر کھل جانی چاہیے۔ بات چیت اب بھی جاری ہے۔ معاملہ مثبت سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ مذاکرات طویل ہوں گے اور جوہری معاملات دوسرے مرحلے میں نمٹایا جائے گا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سمیت کئی ممالک مذاکرات کی حمایت کر رہے ہیں۔
آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ حلقہ LA 27 اور 28 مظفر آباد میں پولنگ آج ہوگی۔ ان حلقوں میں بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث اتوار کو پولنگ نہیں ہوئی تھی۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق 20 میں سے 14 نشستوں پر میدان مار لیا۔ پیپلز پارٹی 5 حلقوں پر کامیاب۔ مہاجرین کی 12 میں سے 10 نشستوں پر نون لیگ نے قبضہ جمایا۔ 2 پر پیپلز پارٹی براجمان ہے۔ مظفر آباد کی 9 میں سے 3 نشستوں پر نون اور 3 پر PP کامیاب رہی۔ فاتح امیدواروں کے حامیوں کا جشن۔ وزیر اعظم کی آزاد کشمیر الیکشن میں برتری پر نواز شریف اور کامیاب امیدواروں کو مبارکباد۔ کہا کہ آزاد کشمیر الیکشن میں کامیابی ہماری پالیسیوں پر اعتماد کا ثبوت ہے۔ نون لیگ کے دوستوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کے انتخابات کو دھاندلی، گولی اور خون آلود قرار دے دیا۔ ویڈیو بیان میں کہا کہ نامساعد حالات کے باوجود عوام نے پیپلز پارٹی کو 9 نشستوں پر کامیاب کرایا۔ میرپور اور مظفر آباد کی چوری شدہ نشستیں واپس دلائی جائیں گی۔ پیپلز پارٹی کبھی میدان نہیں چھوڑتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا طنزیہ رد عمل۔ کہا کہ اف ہم ڈر گئے، اب کیا ہوگا۔ عظمہ بخاری نے بلاول بھٹو کے بیان پر مسکرانے والے ایموجیز بھی شیئر کیے۔ پیپلز پارٹی کو میرپور الیکشن میں جیسے ہی ہار کا معلوم ہوا تو دھاندلی کا طوفان اٹھا دیا۔ پیپلز پارٹی نے صبح سے ہی دھاندلی کا بیانیہ بنایا ہوا تھا۔ مظفر آباد میں ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر ایک چوک پر ہنگامہ کرایا۔ پولیس کے پہنچنے پر فائرنگ کی گئی۔ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس۔ چودھری لطیف اکبر پر قاتلانہ حملے کی تردید کی۔ کہا کہ پیپلز پارٹی نے مکے اور گالیوں کو قاتلانہ حملہ قرار دیا۔ میڈیکل کرانے سے بھی انکار کیا۔ چودھری لطیف اکبر کے حلقے کو ڈسٹرب کرنے کے لیے انہوں نے پورا زور لگایا۔ آزاد کشمیر میں عوامی مینڈیٹ سے حکومت قائم ہوگی۔ نواز شریف کا کشمیریوں سے کیا گیا وعدہ پورا ہوگا۔ اتوار کی شب MKM مرکز پر 2 گروپوں میں تصادم کا واقعہ۔ پولیس بہادر آباد مرکز کو سیل کرنے پہنچ گئی۔ پارٹی رہنماؤں نے پولیس کو تحریری احکامات نہ ہونے پر کارروائی سے روک دیا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال بولے کہ سب ٹھیک کر لیں گے، کچھ سیل نہیں ہوگا۔ اتوار کے واقعے پر کچھ نہیں کہوں گا۔ MKM پاکستان آزادی کے بھی 2 پروگرام منعقد کرے گی اور احتجاج کے بھی 2 پروگرام ہوں گے۔ پولیس نے سوسائٹی سیکٹر کے سیکٹر انچارج ذیشان حبیب کو فائرنگ کے کیس میں گرفتار کر لیا۔ ذیشان حبیب کا تعلق خالد مقبول گروپ سے ہے۔ MKM پاکستان کے کارکن رحمان عرف بھولا کو بھی پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔ MKM بہادر آباد مرکز پر اتوار کو پیش آنے والا واقعہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ MKM رہنما ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے خاموشی توڑ دی۔ کہا کہ تکرار کے باعث ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ قیادت نے معاملے کا جائزہ لیا ہے، اب صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔